اور ہمارے پنجاب کے صدر صاحب ہوسٹ ہیں منظور بھائی. میرے لیے باتیں اتنی معنی نہیں رکھتی آج، بلکہ آج کے دن میرے لیے معنی رکھتی ہیں ایسے اپنے بڑوں کی باتیں سننا جنہوں نے نظریاتاً تو صحیح لیکن حقیقتاً اپنی زندگی باچا خان بابا کے لیے وقف کی ہے. تو with immense pleasure once again I started off اور انشاءاللہ یہ 2 دن ہمیں بہت کچھ سننے کو ملے گا، بلکہ ہم نے تو یہ بہت کچھ بار بار سنا ہے، لیکن انشاءاللہ ان اکابرین کے منہ سے دنیا کو سننے کو ملے گا. مشکور ہوں تمام ساتھیوں کا. انشاءاللہ آخر میں کل پھر اپنا تفصیلی تقریر کروں گا. تھینک یو. بہت بہت شکریہ صدر صاحب. یہیں تشریف اگر رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس سیشن کی صدارت آپ ہی کریں گے. اضافہ کرتا چلوں کہ چونکہ وقت ہر سیشن کا متعین ہے، ہر نشست کا وقت متعین ہے، تو جو بھی ہمارے دوست مقررین، علماء، محققین حضرات ہیں، دانشور حضرات ہیں، یہ 10 منٹ تک اپنی بات کریں. تو اب اگلا جو مقرر دانشور ہمارے آئیں گے، ان کا اعلان ان کو بلائیں گی ہماری ثنا گلزار صاحبہ. اب میں گزارش کروں گی ڈاکٹر فضل رحیم مروت صاحب سے کہ اس خوبصورت دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرے. ڈاکٹر فضل رحیم مروت صاحب ڈائریکٹر ہے باچا خان ریسرچ سینٹر کے، ایکس وی سے ہے باچا خان یونیورسٹی کے، اور ایکس چیئرمین ہے پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ کے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب اسفندیار ولی خان صاحب، میرے عزیز بہنوں، بھائیوں، اسکالرز، لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آج جو موضوع ہے باچا خان کے افکار 21ویں صدی کے تناظر میں، موضوع میرے خیال میں امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ کافی لوگ باچا خان کو کافی عرصے تک کبھی غدار کہتے رہے، کبھی بولشویک کہتے رہے، کبھی اس کو ہندو کہتے رہے، کبھی کافر گردانا، کبھی پرو کابل گردانا، کبھی اس کو کچھ کہا اور کبھی کچھ کہا. اور آج خدا کے فضل سے اتنے بڑے کنونشن میں اتنے لوگوں کے ساتھ، جس میں ہمارے سندھی بھائی ہیں، ہمارے پنجابی بھائی ہیں، ہمارے بلوچی بھائی ہیں، ہمارے پشتون بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سامنے ہم ان کے نقطہ نظر سے بات پیش کریں گے. 20ویں صدی کو ہم ایج آف ایکسٹریمز کہتے ہیں. کبھی کبھار 20ویں صدی کو ہم ایج آف ایکسٹریمز کہتے ہیں، جس میں جنگیں بھی لڑی گئیں، اس میں نئے نئے نظریات بھی وجود میں آئے، اس میں قومیں اور ملکیں بھی آزاد ہوئیں، اس میں ڈیموکریسی اور آزادی بھی آئی، عورتوں کو ووٹ کا حق بھی ملا. لیکن اس 20ویں صدی میں میرے بھائی اور بہنوں، پشتونخوا کو جتنا نقصان ہوا وہ میرے خیال میں میں اگر اس پہ تفصیلی بات کروں تو یہ میرے لیے مشکل ہوگا. ہو سکتا ہے میرے کوئی اور بہن بھائی اس پہ بات کرے کہ 20ویں صدی میں پشتونوں کو، افغانوں کو کتنا نقصان ہو چکا ہے. بہرحال ہمارے پشتونخوا 20ویں صدی میں یا اس وقت کے صوبہ سرحد یا NWFP کے ساتھ جو ہوا، وہ دراصل یہ کہ انگریز سامراج نے ہر میدان میں ہمیں پسماندہ رکھنے کی کوشش کی، بلکہ پسماندہ رکھا. اور کیا ہوا کہ تعلیمی طور پہ، اقتصادی طور پہ، معاشرتی طور پہ اور سیاسی طور پہ سپریس کیا، اور باقی ہندوستان سے علیحدہ رکھا ہر لحاظ سے، خواہ وہ آئینی ہو، تعلیمی ہو اور اقتصادی طور پہ ہو، اس کو علیحدہ رکھا.
کبھی انہوں نے ہمیں علاقہ غیر کہا، کبھی یاغستان کہا، کبھی بارود کا ڈیر کہا. یہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جی یہ ڈیر ہے بارود کا، اگر کسی نے اس کو ایک بھی وہ لگا دیا، ماچس کی تلیہ لگا دی تو یہ ڈھاس سے اٹھ جائے گا. اس کے علاوہ ہمیں ان پڑھ، جاہل، گنوار، تنگ نظر اور خونخوار پٹھان کہا. ان کے اس علاقے میں انہوں نے گولڈ اور گن کے زور پہ ہم کو سپریس کیا، اور گریٹ گیم میں ہمارے ملک کو کیا کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ہم پہ جنگیں امپوز کی، ہم پہ ٹریٹیز امپوز کی، اور اس کے علاوہ ہمارے علاقوں کو تقسیم کیا. بعد میں کسی کو فاٹا کا نام دے دیا، کسی کو ایف آر کا نام دے دیا، کسی کو پاٹا کا نام دے دیا، کسی کو سیٹلڈ ایریا کا نام دے دیا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جنگیں شروع ہو گئیں آپس کی، پھر لڑائیاں، ٹرائبلزم، کنزرویٹزم، ملائزم، یہ ساری چیزیں اس سے ابھرتی گئیں. اور لوگوں کو کہا کہ وہی کہ جی یہ ان پڑھ ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ جنگجو ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں. بادشاہ خان نے 1966 میں کابل میں ایک بات پہ زور دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ 5 لوگوں نے ہمیں برباد کیا ہے، 5 لوگوں نے ہمارے علاقے کو اور ہم پشتونوں کو، ہم افغانوں کو برباد کیا ہے. اس میں نمبر 1 سکندر، جس کو ہم سکندر اعظم کہتے ہیں، لیکن میں خود بھی آج کل اس کے ساتھ اعظم کا لفظ یوز نہیں کرتا، لیکن سکندر نے ہمیں برباد کیا ہے. دوسرے نمبر پہ چنگیز خان، تیسرے نمبر پہ عرب، چوتھے نمبر پہ مغل، اور 5ویں نمبر پہ انگریز. انگریز ذرا چالاک سے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف ہمارے ملک کو بھی ٹکڑے کر دیا، اور اس کے بعد ہمارے قوم کو بھی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. بہرحال اس گھٹن کے ماحول میں ان پہاڑوں کے ان دروں سے ایک مرد آہن اٹھتا ہے، اور یہ مرد آہن جو ہے یہ 20 سال کی عمر میں جنگی اور جہادی ڈسکورس کو چینج کر رہا ہے. جنگی اور جہادی ڈسکورس کے مقابلے میں وہ ایک اور الٹرنیٹیو لے کے آ رہا ہے، ایک نئی نیریٹیو کے ساتھ آیا. اور یہ اس کی نیریٹیو کیا تھی؟ یہ اس کی نیریٹیو جو تھی وہ ایک ایسے اصول پہ وہ کڑی تھی جس کی بنیادی علم، امن، باہمی دوستی اور عدم تشدد کی بنیادوں پہ کڑی تھی. جناب، یہ 20 سالہ نوجوان اور کوئی نہیں تھا، بلکہ یہ ہمارے خان عبدالغفار خان تھے، جس کو ہم پیار سے، جس کو ہم محبت سے، جس کو ہم احترام سے بادشاہ خان کہتے ہیں، یعنی بادشاہ خان. فخر افغان اور فخر ایشیا کہتے ہیں. بادشاہ خان نے اپنے نام کے ساتھ کبھی بھی خان کا لفظ یوز نہیں کیا. کوئی بھی کتاب لے لیں، اس نے عبدالغفار لکھا ہوا ہے، دستخط بھی عبدالغفار کا کیا ہے، اور کسی بھی کتاب میں اس نے خان کا لفظ اپنے ساتھ لکھا ہی نہیں ہے. وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک جوڑا کپڑے رکھا کرتے تھے. دیس اور گاؤں وہ پھرا، لیکن کوئی اضافی جوڑا اس نے نہیں خریدا. ان کے حوصلے اور ہمت کا حال یہ ہے کہ 98 سالہ زندگی میں 34 سال بہت بڑی عمر ہے. 34 سال اس نے انگریزوں اور پاکستان کی جیلوں میں گزارے. یہ کس لیے؟ یہ عوام کے خاطر، علم کے خاطر. یعنی علم کے خاطر اس حوالے سے کہ جب اس نے آزاد سکولوں کا سلسلہ شروع کر دیا تو انگریزوں نے بعض سکولوں کو مسمار کر دیا، استادوں کو قید کر دیا اور بچوں کو مارا پیٹا. یہ اس سیولائزڈ قوم کی بات ہے جو خود کو ابھی بھی سیولائزڈ کہہ رہا ہے، اور اسی وقت بھی لوگوں کو خود کو سیولائزڈ وہ کہہ رہے تھے. 1958 کے مارشل لاء میں ایوب خان نے بادشاہ خان کو بلایا. تو جب اس کو بلایا گیا تو ایوب خان نے کہا کہ جی پاکستان میں جمہوریت ناکام ہو چکی ہے، اور اس وجہ سے میں نے جمہوریت کو لوگوں سے واپس لے لیا ہے.
यानी जमहूरियत पाकिस्तान में नाकाम हो चुकी है और इस वजह से मैंने अवाम से जमहूरियत वापस ले ली है। तो बादशाह खान ने जवाब में कहा कि जनाब मुझे ये बताएं पाकिस्तान में जमहूरियत थी कहाँ, इलेक्शन हुए नहीं। इसके मुकाबले में हिंदुस्तान में 3 इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे न किसी ने पूछा है और न किसी ने ये जहमत की है कि कोई पूछ ले। बहरहाल बादशाह खान ने हमेशा जहनी और जिस्मानी गुलामी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, लेकिन आज़ादी के इन नाम नहाद अलमबरदारों ने उन्हें गद्दार, हिंदू और काफिर करार दिया। वफाक में रहते हुए एक बात मैं साफ कहना चाहूँगा, इमल खान साहब की इजाज़त से और बाकी भी पार्टी वालों की इजाज़त से और अपने बहन भाइयों की इजाज़त से कि वफाक में रहते हुए हम भाईचारे के लिए तैयार हैं। वफाक में रहते हुए हम भाईचारे के लिए तैयार हैं, बराबरी के उसूलों पर, लेकिन गुलामी किसी सूरत में कबूल नहीं है। आज एक बहुत बड़ा सवाल 21वीं सदी के हवाले से उठ रहा है कि हम लोग तो इस 21वीं सदी को अमन और खुशहाली की सदी समझ रहे थे, इससे आस लगाए बैठे थे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये सदी भी हमारे लिए जंगों की सदी साबित हो रही है। कभी कोरोना जैसी वबा, कभी इकोनॉमिक डिप्रेशन, इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने हमारे मुल्क में अपने झंडे गाड़ दिए हैं। हम ये सोच रहे थे कि बंदूक का राज खत्म हो चुका है और अब राज करेगी खल्क़ खुदा। बंदूक का राज खत्म हो चुका है और अब राज करेगी खल्क़ खुदा, लेकिन अफगानिस्तान पर एक दफ़ा फिर से बंदूक का राज कायम हो चुका है और आप उस पर मैं मजीद बात नहीं करना चाहता, आप लोगों को खूब पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और दूसरी बात ये कि बाजवड़ से लेकर वजीरिस्तान तक और चमन से लेकर दिर तक एक मरतबा फिर से गोलियों की आवाज़ें गूंज रही हैं। तो इस अंधेरे में अगर उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही है तो वो हमें बादशाह खान के अफकार में, बादशाह खान के किरदार में और बादशाह खान के जो वरसा हैं या जो उसके फॉलोअर्स हैं उसके अमल में हमें ये चीज़ें नजर आ रही हैं कि इससे कोई किरण फूटेगी। अब हमें क्या करना चाहिए? हम शायद इस होनाक दलदल से निकलने के लिए कोई और चारा नहीं है बगैर इन बातों के कि हम क्या करें या इस बात पे हमल करें, यानी बादशाह खान का जो रास्ता है वो अमन का रास्ता है, बादशाह खान का जो रास्ता है वो इल्म का रास्ता है, बादशाह खान का जो रास्ता है वो अदम तशद्दुद का रास्ता है, बादशाह खान का जो रास्ता है वो जमहूरी निज़ाम का और जमहूरी रवैयों का रास्ता है, बादशाह खान का जो रास्ता है वो इंक्लूसिवनेस है, बादशाह खान का जो रास्ता है वो प्लूरलिज्म का रास्ता है, बादशाह खान का जो रास्ता है वो मकाल में और डायलॉग का रास्ता है। और यहाँ पे बैठे हुए तमाम पॉलिटिकल जो हमारे लीडर साहिबान हैं या जो दानिश्वर हैं उससे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि डायलॉग पे जोर दें और आज ही कमेटी बना दें या कल बना दें और पाकिस्तान में डायलॉग को रिवाज दें। अगर हम डायलॉग को रिवाज नहीं देंगे तो शायद ये मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित होगा। और आखिर में मैं अल्लामा इकबाल के इस शेर पे अपनी ये बातें ख़त्म करूँगा, क्योंकि उस तरफ खादिम साहब ने कहा 10 मिनट से ज़्यादा बोलना भी नहीं है। इकबाल ने कभी कभी पहले ही फरमाया था कि औसिया यक पे करे आब गिलस्त, औसिया यक पे करे आब गिलस्त, मिल्लत अफगान दर ओ पे करे दिलस्त, अस फसादे ऊ फसादे औसिया, दर कुशादे ऊ कुशादे आसिया। वस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर फजल रहीम मरवत साहब जो बादशाह खान के मुकालमे और डायलॉग की पूरी तारीख़ की तशरीह कर रहे थे। हज़रात जो भी दोस्त आ रहे हैं उन तमाम का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी दोस्त आ रहे हैं बाएं और दाएं जितनी भी कुर्सियां खाली हैं उन पे आप बैठते जाएं, जो मेहमानान गिरामी हैं उनके लिए जगह छोड़ते जाएं, जो पार्टी के दोस्त आते हैं उनके लिए गैलरी में दाएं और बाएं जगह मुख्तस है, PSF के लिए सामने की जगह मुख्तस है। हज़रात, ख़वातीन और हज़रात, बादशाह खान का नाम आते ही एक
اصطلاح ضرور ذہن میں آتی ہے وہ ہے عدم تشدد۔ عدم تشدد کے حوالے سے بادشاہ خان نے کیا کیا، کیسے کیا، اور پوری دنیا کو آج عدم تشدد کی ضرورت کیوں ہے اور موجودہ تنازعات کا حل کیا ہے، اس پہ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر اسفندیار خان درانی سے کہ وہ عدم تشدد پہ انہوں نے تحقیق کی ہے، تو وہ اس حوالے سے ہمارے خواتین و حضرات اور پوری دنیا کو بتا دیں کہ بادشاہ خان کا فلسفہ عدم تشدد کیا ہے اور یہ کون کون سے کارنامے سر انجام دے سکتا ہے، اور دیے ہیں ڈاکٹر اسفندیار خان درانی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محترم ایمل ولی خان صاحب کا، بادشاہ خان مرکز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ کچھ نہ کچھ جو میرے پاس وہ ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، اس کے متعلق آپ لوگوں سے بات کر سکوں۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ وقار صاحب موجود ہیں اور سرفراز خان صاحب موجود ہیں، محترم فضل الرحیم مروت صاحب میرے اساتذہ کرام ہیں، ان کے سامنے بولنا جو ہے مشکل ہے، لیکن ان کی اجازت سے کہ میں شروع کرتا ہوں اس پہ۔ دوسری بات یہ کہ میرے کلیگ سہیل صاحب بھی موجود ہیں، آلریڈی اتھارٹیز آلریڈی موجود ہیں، ان کے سامنے بولنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس پہ بول سکوں۔ جس طرح فضل الرحیم مروت صاحب نے ڈیٹیل میں تھوڑی سی بات کی، میں چونکہ تاریخ کا طالب علم ہوں تو تھوڑا سا تاریخ کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ نان وائلنس یا نان وائلنٹ اسٹرگل کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی، وٹ واز دا مین ریزن۔ انگریز کی جو پالیسیز تھے ان کو ریزسٹ کرنے کے لیے کسی نہ کسی قسم کی ضرورت، وہ جدوجہد کی ضرورت کی کہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو ایک تو جہادی ایلیمنٹ وہاں پہ موجود تھا، دوسرا جو ہے نان وائلنٹ ایلیمنٹ موجود نہیں تھا۔ جب سے اس وقت کے صوبہ سرحد پہ 1849 میں جب قبضہ ہوا، وہ انیکس کیا گیا، تو اس کے بعد جتنی بھی ریزسٹنس یا ریزسٹیو موومنٹس چلی، ٹرائبلزم کی شکل میں، جہادی ایلیمنٹ کی شکل میں، الگ الگ یا کولیکٹیولی جتنی بھی چلی، وہ سب کے سب وائلنٹ موومنٹس تھی، جہاد کا عنصر اس میں شامل تھا۔ پہلی مرتبہ نان وائلنٹ موومنٹ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے 20th سینچری کے سیکنڈ ڈیکیڈ میں، لیکن اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے میں چلا جاؤں کہ جب جہادی ایلیمنٹ یا ٹرائبل موومنٹ تھی وہاں پہ دونوں کبھی کبھی مکس بھی ہو جاتے تھے، اس کی بھی کچھ ریزن تھے، اور جو نان وائلنٹ اسٹرگل ہے اس کی بھی ریزن ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کی پالیسیز ہیں، پالیسیز یہی تھی کہ 1849 سے لے کے تقریباً 1900 تک ہر سال میں ایک نہ ایک ایکسپیڈیشن اس ایریا میں بھجوایا گیا، ایک نہ ایک، یا کبھی کبھی اگر ہم ایوریج نکالیں تو تقریباً ڈیڑھ تو ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن ایوریج کے حساب سے یعنی ہر سال اس جگہ کے لوگوں کو مصروف رکھا گیا جنگ و جدل میں، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اور وہ آواز تو پہلے اٹھ چکی تھی جہاد کی شکل میں، لیکن چونکہ اس کا اس وقت تک خاطر خواہ رزلٹ نہیں آیا تھا، تو اس کے لیے ایک ایسا شخص ابھرتا ہے اسی سوسائٹی میں، پختون ولی جس کی وہ ہے، جن سب لوگوں کی پختون ولی ان کا وہ ہے شیوا ہے، اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ پختون ولی میں کیا ہے، ہر ایک چیز موجود ہے، لیکن اس میں نان وائلنس کا ایک لفظ تک شامل اس وقت تک نہیں تھا۔ ایسے معاشرے میں جہاں پہ سب لوگ جن کے متعلق کہا بھی گیا اور جن کو اس طریقے سے رکھا بھی گیا، ان کو استعمال بھی کیا گیا ہے جہاد کے نام پہ اس وقت، ایسے وقت میں جب وہ شخص سامنے ابھرتا ہے اور لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے بدلہ نہیں لینا، آپ نے اگر قتل ہوا تو اس کا فیصلہ جرگے سے کرنا ہے، قتل کے بدلے قتل نہیں کرنا، کیونکہ وہ انگریز ان کو اپنے خلاف اپنے لیے استعمال کر رہے تھے، پختون کو پختون کے خلاف ہی استعمال کر رہے تھے۔ ایسا شخص جب سامنے آیا تو انہوں نے باقاعدہ ایک تحریک کا آغاز کیا۔ اس وقت انہوں نے پہلے ضروری یہ سمجھا
کہ جب تک ان لوگوں کو ایجوکیٹ نہ کرے، جب تک یہ لوگ تعلیم یافتہ نہ ہو تو اس کو نہیں سمجھ سکتے. سو پہلے انہوں نے ایک تعلیمی فلسفی دی جس پہ سہیل صاحب بات کریں گی ڈیٹیل میں، ان کا کام اسی پہ ہے، لیکن میں صرف سرسری اس کا ذکر کرتا چلوں کہ انہوں نے ایک نیٹ ورک قائم کیا آزاد اسکولوں کا، کہ جس میں انہوں نے ہر قسم کی تعلیم کا، سائنٹیفک ایجوکیشن، سائنس کی ایجوکیشن اس میں تھی، سوشل ایجوکیشن تھی، میتھس اس میں تھا، انگلش اس میں تھا، پشتو لینگویج بھی تھی، یہ سب اس میں موجود تھے، اور جگہ جگہ پہ انہوں نے اسکولز قائم کیے. اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دو کام اور کیے، وہ وقتاً فوقتاً، وقت کے حساب سے. آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ جہاں پر بھی انقلاب آیا ہے یا جہاں پر بھی گورنمنٹ کی وہ ایگزسٹنگ گورنمنٹ کے خلاف کچھ وہ چینج آتا ہے، میں مثال دوں گا روسو کی. روسو نے جب انقلاب لانے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنی تھیوری پیش کی، اس کے بعد لوگوں نے، فرانس کے لوگوں نے جب ان کو پڑھا تو وہ اس قابل ہوئی کہ وہ اس وقت کے ریجیم کے خلاف سامنے آئے، انہوں نے ریزسٹنس شو کی. یہاں پہ سسٹم عبد الغفار خان کے ساتھ جو طریقہ انہوں نے اپنایا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اس سے پہلے کوئی فلاسفر وہاں پہ موجود نہیں تھا، انہوں نے خود یہ فلسفہ ڈیولپ کیا، لوگوں کو تعلیم دی، اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک ایسے طبقے کی بھی انہوں نے وہ کی، رہنمائی کی، لکھنے والے جو لوگ تھے یا شعراء تھے یا ادب کے ساتھ جو لوگ تھے یا تاریخ کے ساتھ جو لوگ تھے، ان کو اس طرف راغب کیا کہ آپ آئیں اور آپ ایک لٹریچر بھی ڈیولپ کریں. سو انجمن اصلاح الافاغنہ کے وساطت سے آزاد اسکولوں کے جو سالانہ فنکشنز ہوا کرتے تھے، اس میں انہوں نے ڈرامے، اسی رائٹر سے کہا گیا اور انہوں نے ڈرامے لکھے، اور جب ایک مرتبہ ایک ڈرامہ پیش ہوا، پہلے درد جو سٹیج ہوا، تو اس کے بعد سب لوگوں پہ اثر ہوتا گیا، اور لوگ جو ہے وہ رائٹر جو ہے وہ سامنے آتے گئے، تو انہوں نے ریزسٹنس جو ہے وہ پیش کی لکھنے کے انداز میں، اور اس کو پھر لوگوں کو دکھایا گیا ڈراموں کی شکل میں سٹیج پہ. سو یہ واحد مومنٹ ہے کہ جو اپنے ساتھ لٹریچر خود ڈیولپ کرتا چلا گیا. دوسری جگہوں پہ لٹریچر پہلے موجود ہوا کرتا تھا، ان سے انسپائر ہو کے انقلاب آتے تھے. یہاں پہ یہ پہلا شخص ہے کہ یہ خود ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، لٹریچر بھی ڈیولپ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ تحریک بھی چلتی جاتی ہے. اس کے بعد پھر اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی لٹریچر کو رسالہ جو ہے وہ بھی وہ پبلش کرتا ہے. کردمان سیماب صاحب تشریف رکھے ہوئے، ان کا پی ایچ ڈی جو ہے وہ اسی پہ ہے، وہ پھر اس پہ بات کریں گے. چونکہ میرا وہ ٹاپک ہے وہ پورے موومنٹ پہ ہے، تو میں ہر ایک آسپیکٹ کو ٹچ اس لیے کر رہا ہوں، مجبوری ہے میری. تو اس کے بعد جب انہوں نے وہ شروع کیا، اس کے ذریعے بھی لوگوں کی رہنمائی بھی کی، لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کی، لوگوں کو نان وائلنٹ کی طرف لایا بھی گیا، ان کو نان وائلنٹ کی طریقے بھی سکھائے. ایک بات بتاتا چلوں، جو جین شارپ اس کے موجودہ وہ ہیں نان وائلنس میں وہ ایکسپرٹ ہیں، ان کے مطابق دنیا میں ابھی تک 98 میتھڈز ہیں نان وائلنٹ ریزسٹنس کے، کہ جس میں پیسفل پروسیشن ہے، جلسے ہیں، کارنر میٹنگز ہے، پکٹنگ ہے، یہ سب اس میں شامل ہیں. اچھا، تو خدائی خدمتگار مومنٹ کی طرف آتے ہیں کہ خدائی خدمتگار مومنٹ جب انہوں نے پھر شروع کی 1929، اور کچھ جگہوں پہ 30 لکھا ہوا ہے، اس میں تھوڑی سی وہ ہے. تو اب خدائی خدمتگار مومنٹ کے تھرو جب وہ سٹارٹ ہوتی ہے، تو اس میں ماس مومنٹ ہے، اس میں کنسٹیٹیوشنل سٹرگل بننا پڑا. اب موجودہ دور میں ان کی جو افکار تھی، ان سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ ان سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ جو موجودہ چاہے پولیٹیکل سائیڈ ہے، چاہے وہ لٹریچر کے سائیڈ پہ ہے، چاہے ہم خدائی خدمتگاری کے سٹائل پہ ہے، ہمیں ان کی افکار سے یہ سیکھنا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے انہی طریقوں کو ہم اڈاپٹ کریں. نیگوسیشنز، ڈائلاگ، ٹیبل پہ
بیٹھ کے بات کریں اور جو بھی مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈیں. ہاں، نان وائلنس کے جو پروٹیسٹ ہیں، جو طریقے ہیں، وہ پروٹیسٹ ہیں، سیٹ انس ہیں، کارنر میٹنگز ہیں، ان کو ہم اڈاپٹ کریں تو انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی. آئی تھینک یو آل. بہت شکریہ اسفندیار دورانی صاحب. خواتین و حضرات، یہ جو سامنے جگہ ہے مہمانان گرامی کے لیے مختص ہیں، تو پارٹی کے جو بھی کارکنان تشریف لاتے ہیں وہ اوپر گیلریوں کی طرف چلا جائے کریں. اب ہم اپنے جو ہمارے اگلے مہمان ہیں ڈاکٹر سہیل صاحب، ان سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے. یاد رہے ڈاکٹر سہیل صاحب جو ہے انہوں نے پی ایچ ڈی کیے ہے باچا خان کے الٹرنیٹیو ایجوکیشن ویژن پہ. ایکس ایم ڈی ہے باچا خان ایجوکیشن ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے، اور موجودہ پروفیسر ہے عبدالولی خان یونیورسٹی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ایمل ولی خان صاحب، صوبائی صدر عوامی نیشنل پارٹی، محترم اساتذہ کرام، ڈاکٹر فضل رحیم مروت صاحب، ڈاکٹر سعید وقار علی شاہ صاحب، میرے تمام عزیز ساتھیوں، بہنوں اور بھائیوں، چونکہ میرا موضوع ہے باچا خان نے تعلیم کے میدان میں کیا کیا تھا، لہٰذا اس سلسلے میں آپ کو چند باتیں کروں گا. زیادہ تر میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو نئی باتیں بتاؤں تعلیم کے حوالے سے اور باچا خان کے حوالے سے. آج بھی میں نے ایک کوشش کی ہے کہ وہ باتیں جو آپ نے پہلے نہیں سنی تھی باچا خان کے بارے میں اور ان کے تعلیمی فلسفہ کے بارے میں. اگر آپ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو آزادی کے لیے لڑنے والے بہت سارے شخصیات پیدا ہوئیں، لیکن 3 شخصیات نمایاں تھیں. ایک گاندھی جی تھے، دوسرے جناح صاحب تھے، اور تیسرے باچا خان. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان تینوں میں اور ان کی سٹرگل میں، جدوجہد میں کیا مماثلت تھی اور کیا اختلاف تھا. گاندھی جی ساؤتھ افریقہ سے آئے، کانگریس کا پلیٹ فارم ملا، سٹیج ملا، اور سامنے ایک تعلیم یافتہ قوم بیٹھی تھی جن کو گاندھی جی کہتے تھے بیٹھ جائیں تو وہ بیٹھ جایا کرتی تھی، جن کو وہ کہتے تھے اٹھیں تو اٹھ جایا کرتی تھی. دوسرے تھے جناح سے، وہ کانگریس کے سٹیج سے اترے، مسلم لیگ کے سٹیج پہ چڑھے. ان کے سامنے مسلمانوں کی ایک ایسی قوم تھی جس کے سامنے وہ انگریزی میں بات کرتے تھے، لیکن وہ قوم تالیاں بجاتی تھی. سمجھ نہیں آتی تھی لیکن پھر بھی تالیاں بجاتی تھی. پختونوں کے پاس اور باچا خان کے پاس کیا تھا؟ نہ ان کے پاس تنظیم تھی، نہ پختونوں کی اپنی پارٹی تھی، نہ باچا خان کے پاس اپنا سٹیج تھا، اور نہ ان کے سامنے ایک ایسی قوم تھی جو تعلیم یافتہ تھی. لہٰذا باچا خان نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے اپنا سٹیج خود بنایا، اور سٹیج بنانے کے بعد سامنے جو ان کی قوم تھی جن کے بارے میں اسفندیار نے کہا کہ وہ کیا تھی، مارشل ریس کہلاتی تھی. پھر ان کو تعلیم یافتہ کرنے کے لیے اس وقت 134 آزاد اسلامیہ اسکول بنائے، جس وقت اس وقت کی ریاست کے پاس 154 اسکول تھے تمام وسائل کے باوجود. اچھا، اب جب انہوں نے اسکول بنائے، تنظیم بھی بنائی، تو پختونوں کے پاس پہلی مرتبہ تنظیم آ گئی، اور وہ تھی انجمن اصلاح الافاغنہ. اور اس انجمن اصلاح الافاغنہ نے 9 سال میں 134 اسکول بنائے، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب 1921 میں پہلا اسکول بن رہا تھا اور ہندوستان میں مردم شماری ہوئی،
تو خیبر پختونخوا اس وقت کی صوبہ سرحد کی جو تعلیمی خواندگی کی شرح تھی وہ 4% تھی. 1931 میں جب مردم شماری ہوئی تو 5% بڑھی. 1% اضافہ وہ ان آزاد اسلامیہ ہائی سکولز کی وجہ سے ہوا. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ آزادی دینے لینے کے بعد جس طرح انہوں نے بات کی 1857 کے بعد ہم صوبہ سرحد والے اس وقت کی صوبہ سرحد والی پختونخوا والے 4% لوگ تعلیم یافتہ تھے. باچا خان نے 10 سال میں 1% کا اضافہ کر دیا. اچھا اب پھر ان کے لیے فلسفہ بھی پیش کیا. وہ فلسفہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان کے مقابلے میں فرنگی سرکار کی سکول جو تھے وہ جو بچے پیدا کر رہے تھے وہ ریاست کے اپنے نوکر پیدا کر رہے تھے. وہ کون سے نوکر تھے؟ وہ فرنگی کی ریاست کے نظام کے نوکر تھے، ان کی زبان کے نوکر تھے، ان کے مفادات کے نوکر تھے، ان کی معاشی اور اقتصادی ترقی کے نوکر تھے، اپنی مٹی سے محبت کے نوکر نہیں تھے. باچا خان نے متبادل نظریہ کیا دیا؟ انہوں نے یہ دیا کہ میری آزاد اسلامیہ ہائی سکول سے جو بچہ اور جو بچی تعلیم یافتہ ہوگی وہ اس مٹی کے بچے ہوں گے. یہ فرق تھا. اب ایک نوکر اور مٹی کے بچے میں کیا فرق ہے؟ باچا خان کہا کرتے تھے کہ جو میری سکول سے پڑھا ہوگا، جو بچہ جو بچی نکلے گی وہ اس مٹی کے زبانوں سے محبت کریں گے، وہ اس مٹی کے مسائل سے محبت کریں گے، وہ اس مٹی کے وسائل سے محبت کریں گے، اور وہ اس مٹی کے ادب، زراعت، صنعت اور حرفت سے ترقی اور اس سے محبت کریں گے. اور لہٰذا یہ فرق تھا کہ باچا خان نے یہ تعلیمی نظریہ دیا کہ میری تعلیم کے نظام سے ایسے بچے نکلے جو سن سوائلز ہوں، جو مٹی کے بچے ہوں. آپ دیکھیں یہ فرق آج بھی ہے. آج بھی کچھ لوگ سیاست اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں وزارتیں ملیں، جبکہ ایک پارٹی ایسی بھی ہے جو مٹی کی سیاست کر رہی ہے. پھر باچا خان نے ایک اور نظریہ پیش کیا تعلیم میں، اور وہ یہ تھا کہ سٹیزنشپ کی تعلیم تو دی جا رہی تھی، لیکن باچا خان نے اس میں امینڈمنٹ کی. اور وہ امینڈمنٹ کیا تھی؟ ڈیموکریٹک سٹیزنشپ کی. عام شہری، اس وقت تک باچا خان نے کہا عام شہری ہوگا، وہ حقوق اور فرائض کے بیچ میں لٹکا رہے گا، لہٰذا آپ اس کو ڈیموکریٹک سٹیزن جب تک نہیں بنائیں گے اس ملک کی ترقی نہیں ہوگی. لہٰذا اس نے پہلی مرتبہ یہ تھیوری ایجوکیشن میں پیش کی کہ آپ سٹیزنشپ کے ساتھ ڈیموکریسی نتی کرے. جب تک جمہوریت شہریت کے ساتھ نہیں آئے گی ہم ترقی نہیں کریں گے. اور پھر جس طرح فضل رحیم مروت صاحب نے کہا انکلوسیونیس ان ایجوکیشن، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باچا خان نے ایک ایسا تعلیمی نظام بنایا جس میں تمام مذاہب اور جنس کو تعلیم دی جاتی تھی. اس کی سکول میں شام ہندو بھی تھا، ایشر سنگھ بھی تھا، منموہن سنگھ بھی تھا، ماسٹر کریم بھی تھا، ولی خان اور غنی خان اور مہرتاج بی بھی اسکول میں پڑھتی تھی. اس میں سمیتا بہن بھی تھی. یہ انکلوسیو ایجوکیشن تھا جس میں ہر مذہب کے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ انکلوسیونیس ہے. پھر جو دوسری بات انہوں نے کی وہ یہ کہ اس تعلیم کے لیے مادری زبان ذریعے تعلیم ہونا چاہیے، اور یہ نظریہ باچا خان نے 1926 میں دیا کہ 5ویں تک کم از کم تعلیم اپنی مادری زبان میں دیں. دنیا نے، اقوام متحدہ نے 1952 میں باچا خان کی 1926 کی بات کو اٹھایا اور اپنے چارٹر میں شامل کروایا کہ ہاں ہر بچے کا بنیادی حق ہے کہ ان کو تعلیم مادری زبان میں دی جائے.
बादशाह खान एक बात कहते थे, और वो ये कि कौम आजाद होगी तो तालीम भी आजाद होगा। यूं तालीम के जरिए तरक्की, खुद मुख्तार निसाब और माशी निज़ाम का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर होगा। अब ये देखें, आज देखें, क्या हमारी तालीम आज़ाद है? क्या हमारा निसाब आज़ाद है? इसी आज़ादी के लिए बादशाह खान ने जद्दोजहद की थी कि परसों मैंने मकाला पढ़ा था कि बादशाह खान मजहबी उलमा के पास जाते थे तो उलमा को ये कहते थे कि यार देखो, हम कैद में हैं, हम मुसलमान कैद में हैं, फरंगी की जेल में हैं, फरंगी की कैद में है, तो हमारा मजहब भी कैद है ना। हम आज़ादी लेंगे तो हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि हमारा मजहब आज़ाद होगा, हमारी तालीम आज़ाद होगी और हमारा निसाब आज़ाद होगा। और जब तक ये तीन चीज़ें आज़ाद नहीं होगी हम तरक्की नहीं करेंगे। एक और बात जो बादशाह खान की अल्फाज ये थे कि तालीम का सवाल सियासी और जमहूरी सवाल से जुड़ा हुआ है, ये बादशाह खान के अल्फाज हैं। अब आप ये देखें, ये बादशाह खान ने 1931 में हंगू के आज़ाद जलसा में कहा था, आज़ाद स्कूल के जलसा में। आज देखें, आज 3 ममालिक मैं आपको बताता हूं, कनाडा, डेनमार्क और हॉलैंड, ये सियासी और जमहूरी इंडेक्स में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं, जबकि इनका तालीमी जो इंडेक्स है वो तीसरी, 5वीं और 7वीं पोजीशन पर है। इसका मतलब ये है कि बादशाह खान ने जो कहा था कि तालीम का सवाल सियासी और जमहूरियत सवाल के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि दुनिया में आज वही अक़वाम तरक्की कर रही है जिनका सियासी और जमहूरी सवाल तालीम से जुड़ा है। फिर बादशाह खान ने एक जगह आज़ाद स्कूल के जलसा में कहा था कि इम्तिहानात पास करना और डिग्रियां लेना तालीम का अव्वलीन मकसद नहीं है। तो फिर जरा मैं लिटरेचर देख रहा था, पढ़ रहा था कि कहाँ पे ये बात लिखी होगी, तो फिर मुझे 1972 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिली, जो पहली मर्तबा जो बात बादशाह खान ने 1931 में कही थी, उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पाकिस्तान ने उठाया और उसमें लिखा कि एजुकेशन इज नॉट subordinate to examination, rather examination is a part or subordinate to education। आप देखें, दूरंदेशी को देखें कि जो बात बादशाह खान ने 1931 में कही थी कि ये मकसद नहीं है, इम्तिहानात पास करना तालीम का मकसद नहीं है, उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 1972 में उठाया। फिर आप देखें कि सबसे ज्यादा जो आजकल जिस मौजू पर रिसर्च हो रही है दुनिया में, वो पीस एजुकेशन है, तालीम बराए अमन। तालीम जब तक मुझे अमन और अमन का रास्ता नहीं देगी, उस तालीम का मकसद नहीं है। और ये बादशाह खान की तमाम जद्दोजहद से वाज़ेह है कि उसने नॉन वायलेंस और पीस एजुकेशन के लिए कितने वसाइल, स्ट्रेटजी और तमाम जो उनके दोस्त थे, जो उनके खुदी खिदमतगार थे, उनसे काम लिया। और पीस एजुकेशन के साथ उन्होंने 3 बातें और भी की थी कि तालीम बराए अमन हो, तालीम बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, और वो ये कहा करते थे कि जब तक हम दूसरे अक़वाम के साथ मुकाबले के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तैयार ना हो, हम पीछे रहेंगे। मैं अभी दोस्तों को बता रहा था, मशहूर वाक़या है कि जब गनी खान ने शुगर मिल बनाया तो बादशाह खान को दावत दी कि इधर आए। तो बादशाह खान जब जा रहे थे, गनी खान उनको विजिट करवा रहे थे, तो वो तो बादशाह खान थे, वो आम विजिट तो नहीं था कि हाथ मिलाए और चले गए। तो वो जिससे हाथ मिलाते थे उससे पूछते थे, बेटा तुम कहाँ से हो? वो बताते थे मैं गुजरात से हूँ। कौन सी डिग्री ली है? शुगर टेक्नोलॉजी में फलाना जगह से ली है। तो फिर ये गनी खान को कहते थे, अच्छा बेटा देखो, हमें इस शोबे की ज़रूरत है, हमारे
نوجوان اس شعبے کی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، اس پر سوچے کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ اور اسپیس کو فل ہم نے کرنا ہے، اور اس اسپیس کو فل تب کیا جا سکتا تھا جب آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے جائیں۔ پھر وہ کہتے تھے کہ جو مذہبی تعلیم ہے یہ کنسپچول نہیں ہے، ہمیں مذہبی تعلیم دی تو جاتی ہے لیکن اس کا کنسپٹ کلیئر نہیں ہے۔ تو یہ وہ کہا کرتے تھے، اور پھر وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو اہمیت دیتے تھے۔ ان کے باچا خان کے آزاد اسکول میں ایک استاد تھی مولانا عارف اللہ سے، وہ کلا سازی اور کرسیاں بنانا اور یہ سکھاتے تھے بچوں کو۔ تو اس کو مولانا عارف اللہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ تمام لوگ اس کے پاس آ کر اپنے جرگے کرواتے تھے، صلح صفائیوں کے جرگے کرواتے تھے۔ پتہ ہے کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ وہ خود کام کر کے، کلا سازی کر کے چیزیں بناتا تھا، وہ بیچتا تھا، اور باچا خان اس کی مثال دیتا تھا کہ دیکھو کہ یہ جو مولوی ہے یہ معاشی طور پر مستحکم ہے، اس لیے لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں اور یہ ہماری جرگوں کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اگر یہ خود مختار نہ ہوتا معاشی طور پر تو اس کو جو کہا جاتا تھا وہ یہ کرتا۔ یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے، بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم باچا خان اور 21ویں صدی میں ان کے مقام کا تعین کرتے ہیں۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوپ عیسائیوں کے مذہب کے سب سے بڑے دائی اور عالم اور پیشوا ہیں۔ انہوں نے تقریر کی تھی 25 دسمبر 2016 کو، یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے، آپ ذرا دیکھیں اور سنیں اس تقریر کو۔ اس تقریر میں انہوں نے، اب یہ دیکھیں کہ پوپ کو کتنے لوگ سنتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ نہیں ہوتے۔ پوپ کو 25 دسمبر کو تمام عیسائی کمیونٹی سنتی ہے، اربوں میں، اور اس تقریر میں وہ باچا خان کا نام لے کر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے امن، محبت اور عدم تشدد سیکھنی ہے تو باچا خان سے سیکھیں۔ پھر ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، وہ نیلسن منڈیلا کی ہے۔ نیلسن منڈیلا نے ایک مضمون لکھا ہے 1993 میں، جو کہ ویو پوائنٹ میں شائع ہوا ہے، فروری 1993 کے شمارے میں، اور اس میں وہ تقریر تو میرے ساتھ ہے لیکن بات لمبی ہو جائے گی۔ اس نے کہا ہے کہ میں جیل میں سٹرگل پڑھتا تھا، سیکھتا تھا، تو مجھے سب سے زیادہ جو دل کو بات لگی وہ باچا خان کی تھی۔ باچا خان کئی ممالک میں نصاب کا حصہ ہے، اگر نہیں ہے تو اس مملکت خدا داد پاکستان میں وہ نصاب کا حصہ نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ نصاب کا حصہ نہیں ہے تو پھر آپ سیاسی، معاشی آزادی کی بات کرتے ہیں، جمہوری شہریت کے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ باچا خان کو نصاب میں شامل کریں گے تو پھر جمہوری سٹیزن شپ کو پڑھانا ہوگا، پھر معاشی آزادی کے لیے نصاب بنانا ہوگا، لہٰذا یہ باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی۔ میں اپنی تقریر فیض احمد فیض کے اس شعر پہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ تھینک یو۔ جو بھی دوست تشریف لا رہے ہیں بہت بہت خوش آمدید، لیکن گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی دوست آ رہے ہیں وہ اوپر گیلیوں کی طرف جائیں، جو دوست آ رہے ہیں وہ اوپر گیلیوں کی طرف جائیں، جو پارٹی کے کارکنان ہیں وہ اوپر گیلیوں کی طرف جائیں۔ یہ جو سامنے جگہ ہے یہ مہمانان گرامی کے لیے مختص ہے۔ اب میں اس سیشن کے تقریباً آخری لمحات میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی اطلاعات، سیکٹری اطلاعات، بلوچستان صوبائی اسمبلی کے رکن
اور بہت عزیز اور قابل احترام قادر نائل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ باچا خان اور محکوم اقوام کے حوالے سے اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں. قادر نائل صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام ایمل ولی خان صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، محققین، ڈاکٹر صاحبان، عوامی نیشنل پارٹی کے پورے پاکستان سے قائدین، کارکن، پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کارکنان اور حال میں تشریف فرما تمام مہمانان گرامی کو میرا سلام. سب سے پہلے میں انسانی تاریخ کے دو عظیم شخصیات کی برسیوں پر عوامی نیشنل پارٹی انسانیت اور عدم تشدد پر یقین رکھنے والے انسانوں سے تعزیت اور تسلیت کا اظہار کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں عوامی نیشنل پارٹی کا کہ بحیثیت ایک طالب علم، بحیثیت ایک ادنیٰ سیاسی کارکن، آج کی اس پروقار تقریب میں مجھے بھی کچھ سیکھنے، بولنے کے لیے تو میں آیا نہیں ہوں، اتفاقاً کوئٹہ سے میں یہاں سیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ جو شخصیات، جو محققین اور جو ماہرین ان دو عظیم شخصیات کے بارے میں کہیں گے تو کوئٹہ میں مقیم ہماری ایک چھوٹی سی آبادی جو گزشتہ 2 دہائیوں سے ستم دیدہ ہے، ہزارہ قوم، تو یہاں سے کچھ سیکھ کر اپنے محلے جائیں گے، اپنی 2 چھوٹی آبادیوں میں جائیں گے اور وہاں بتائیں گے کہ جس طرح ہم نے مظالم سہے 2 دہائیوں سے، جس طرح ہماری نسل کشی ہوئی ہے اور ہم نے ان جلسوں میں، ان دھرنوں میں باچا خان کو یاد کیا اور ان کے پیغامات کو عام کیا کہ خدا را ہمیں مت مارے، ہم بہت چھوٹی کمیونٹی ہے، ہم بہت چھوٹی قوم ہے، ہم باچا خان کے عدم تشدد کے فلسفے کے پرچارک ہیں. تو یہ باتیں ہم نے اپنے جلسوں میں بھی کہی بحیثیت طالب علم. یہاں پر بہت ساری باتیں کہی گئی، محققین ہیں، میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں 2 عظیم شخصیات کی زندگی کا احاطہ کر سکوں، ان کی جدوجہد کا احاطہ کر سکوں. صرف اظہار عقیدت کے لیے میں یہاں آیا ہوں اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. یہاں پر ان کی تعلیم کے حوالے سے، تعلیمی خدمات کے حوالے سے بات ہوئی، عدم تشدد کے فلسفے کے حوالے سے بات ہوئی، اور جو انہوں نے 1920 سے جو انجمن اصلاح افغانیہ بنائی ہے، ایک سوشل سائنٹسٹ کے طور پر جس طرح انہوں نے پشتون سماج میں بیداری کی لہر پیدا کی، آگاہی کے چراغ جلائے، یقیناً وہ پوری دنیا کے لیے، اس پاکستان کے لیے، مظلوم اقوام کے لیے، محکوم لوگوں کے لیے چراغ راہ سے کم نہیں ہے. جہالت کے اندھیروں کے خاتمے کے لیے جس طرح تعلیمی میدان میں کردار تھا، وہ ایک ایسا باب ہے جو برصغیر کے تاریخ میں فراموش نہیں کیا جا سکتا. یا جو رسومات، غلط رسومات تھی، جو توہمات تھے اس دور کے، اس کے خلاف جو ایک عملی کردار تھا باچا خان صاحب کا، وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تعلیم کا میدان ہو، اصلاح کا میدان ہو، یا پھر سب سے بڑھ کر جس پر آج، اس سے پہلے بھی دنیا ضرورت محسوس کرتی تھی اور آج بھی اس کی شدت سے ضرورت محسوس کر رہی ہے، وہ فلسفہ عدم تشدد ہے. حاضرین گرامی، جس طرح یہاں بتایا گیا کہ 20ویں صدی میں بہت سارے تحولات آئے، تغیرات آئے، جس نے اس خطے کو بدل کر رکھ دیا، یقیناً. لیکن جو باچا خان کی تعلیمات تھی، جو ان کا فلسفہ تھا، اس پر اس طرح سمجھا نہیں گیا، اس طرح اس کی پرچار نہیں ہوئی، اور اس پر
عمل درآمد سے بہت سارے لوگ کترا بھی رہی ہے. ہم نے بلوچستان کے حوالے سے ہزارہ قوم کی نسل کشی کی بات کی تو ہم نے بھی یہی راستہ اپنایا, پرامن احتجاج کرتے رہے, اپنی مظلومیت کی آواز بلند کرتے رہے. یہی کام ہم نے دیکھا کہ شہیدوں کی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی نے جس اذیتناک صورتحال کو سہا گزشتہ کئی دہائیوں سے, اور جو ہماری پشتون بیلٹ میں دہشت گردی کے نام پر جو خون بہائے گئے ہیں, تب بھی ہم نے سیاسی جدوجہد اور جمہوری جدوجہد اور پارلیمانی جدوجہد کو اپنایا. آج بھی ضرورت اسی امر کی ہے کہ پشاور یا سوات یا چمن قلعہ عبداللہ سے بادشاہ خان کی تعلیمات کو نکال کر پورے پاکستان کے کونے کونے میں پہنچایا جائے. بادشاہ خان یا ولی خان صرف عوامی نیشنل پارٹی کی میراث نہیں ہے, صرف خیبر پختونخوا کی میراث نہیں ہے, یہ انسانوں کی میراث ہے, یہ مظلوم اقوام کی میراث ہے, محکوم اقوام کی میراث ہے, ان انسانوں کی میراث ہے جو ابھی تک جہالت کے اندھیروں میں ہیں, جہاں تعلیم کی روشنی نہیں پھیلی ہے, جن سوسائٹی میں یا معاشروں میں ابھی تک غلط رسومات, جاگیرداری نظام, نوابی نظام, خانی نظام, اس کے خلاف جو جدوجہد ہوئی ہے, ان کو سہنے والے ان کی میراث ہے. بادشاہ خان کی تعلیمات محدود نہیں ہونی چاہیے. اس کو آپ یہاں سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں. آپ اپنے پہلو میں دیکھیں ہمسایہ ملک میں, آپ ہمسایہ ملک میں دیکھیں کتنی حیرانی کی بات ہے کہ 100 سال پہلے, 90 سال پہلے جس جہالت کے اندھیرے کے خلاف یہاں جدوجہد ہوئی ہے, جیل کی صحابتیں کاٹی گئی ہے, لیکن وہاں پر تعلیم پر پابندی لگائی جا رہی ہے. کتنا اکیلا کر دیا ہے, ایک طرف سے پوری دنیا سے افغانستان کو تنہا کر دیا اور دوسری طرف سے ودن افغانستان اپنے آپ کو تنہا کر دیا ان کی پالیسیوں نے. مظلوم اقوام کی بات, جمہوریت کی بات, یہ تو ہمارے اکابرین کا وہ ویژن ہے, مشن ہے جس پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے. آج اگر یہاں پر بالادست قوتیں محکوم اقوام اور مظلوم اقوام کے خلاف صف آرا ہے, تو اسی طرح ہمارے ہمسایہ ممالک میں بھی اسی طرح ہے. ہمسایہ ملک میں وہاں بھی وسیع البنیاد حکومتیں نہیں بنتی ہیں, وہاں بھی فرقہ اور نسل کی بنیاد پر قتل و غارت ابھی بھی جاری ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ بادشاہ خان کی تعلیمات کو پاکستان سے, پاکستان کے کونے کونے میں پھیلانے کے بعد اس کو باہر بھی لے جایا جائے, افغانستان میں بھی لے جایا جائے, جہاں خواتین کو, بچیوں کو کم از کم درسگاہوں سے تو نہ نکالا جائے, وہاں فرقے کے نام پر اور قومیت کے نام پر کسی کا قتل عام نہ ہو. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. بہت بہت شکریہ کہ انتہائی پروقار اور یادگار اس پروگرام میں نے شرکت کی, یہ میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں. بہت بہت شکریہ سب کا. بہت بہت شکریہ قادر نائل صاحب. جتنے بھی خواتین وزرات بعد میں تشریف لا رہے ہیں وہ گیلریوں کی طرف چلے جائیں. اب آخر میں اس نشست کے آخر میں ایک مقرر کو جو دراصل ہماری دوسری نشست میں تھے لیکن ہمارے پاس اس نشست میں وقت بچا ہے, تو میں گزارش کروں گا ایک اور مقرر سے جنہوں نے پہلی دفعہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے بادشاہ خان اور خدا خدمتگار تحریک بھی پی ایچ ڈی کی ہے. وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ڈاکٹر وقار صاحب کی تقریر کے ساتھ یہ نشست ختم ہو جائے گی. پھر دوسری نشست جو ہماری ہوگی تو میں خادم حسین اور ثنا گلزار آپ سے اجازت چاہیں گے
اور جو دوسری نشست ہوگی اس میں ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے یوتھ سیکٹری، مرکزی یوتھ سیکٹری خان زمان کاکڑ اور عوامی نیشنل پارٹی پختونخوا کی صوبائی نائب صدر خدیجہ چترالی، وہ آپ کے میزبان ہوں گے۔ اب میں ڈاکٹر وقار علی شاہ صاحب، جن کو آپ میں سے اکثریت لوگ جانتے ہوں گے، قائد اعظم یونیورسٹی کے تاریخ کے پروفیسر رہے ہیں، تاریخ کے ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، باچا خان اور خدائے خدمتگار تحریک پر آکسفورڈ یونیورسٹی سے پہلے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور ان کے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم کسی زمانے میں کہا کرتے تھے کہ ہماری اگر کوئی سرکاری مورخ ہوں گے تو وہ ڈاکٹر وقار صاحب ہوں گے۔ تو خدائے خدمتگار تحریک پر ڈاکٹر وقار صاحب سے گزارش کریں گے، ان کی تقریر کے ساتھ یہ نشست ختم ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت محترم ایمل بچے، خادم، میرے عزیز طلباء، دوست، محترم خواتین، بچے اور بچیوں، السلام علیکم۔ دو امتحان ہیں۔ ایک امتحان کیونکہ باچا خان پہ غالباً بہت کم اگر میں بولا ہوں اردو میں تو یہ ایک واقعی امتحان جیسی کیفیت ہے کہ تمام عمر تو یا پشتو میں بولتا رہا یا انگریزی میں بولتا رہا۔ بہرحال آج اس مرحلے سے بھی اللہ تعالیٰ صحیح گزارے۔ جس طرح خادم نے ذکر کیا تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کا اور کیا موقع ہوگا۔ آج کے دن کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے 1996 میں آکسفورڈ سے جب بڑے شوق سے پی ایچ ڈی کر کے واپس آیا تو میرا تو یہ خیال تھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی سے گیا ہوں، یہاں پہ اب جس کام پہ آدمی ایکسپرٹ ہو جائے تو خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ اسی پہ کام کرے۔ تو جب واپس آیا ہوں تو پتہ چلا کہ وہ میری خوش فہمی تھی۔ مجھے کہا گیا کہ اٹ واز لائک اے ٹابو، باچا خان کا نام لینا، خدائی خدمتگار تحریک کا نام لینا، تو اس وقت یہاں پہ اس کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے پھر یہی کہا گیا کہ ساتھ ہی ساتھ اپنی ایک اور ایکسپرٹیز جو ہے وہ ڈیولپ کر لو، کیونکہ پتہ نہیں پاکستان کی ان لوگوں نے مخالفت کی اور اس پہ تو تمہارا کوئی یہاں کیا تم بولو گے۔ تو پھر پولیٹیکل پارٹیز ڈیولپ کیا، لیکن وہ تو پہلے دن سے لے کر جب تک میں اس پہ کام کرتا رہا تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور سیاسی وہ جو ہے کرپشن سے بھرپور پائی، اس میں مزہ نہیں آیا۔ پھر چلا گیا افغانستان کی طرف۔ بہرحال جب خود کسی پوزیشن میں ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، باچا خان خدائی خدمتگار تحریک اس کی اب باقاعدہ کورس کا حصہ ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں نے بھی پڑھایا، میرے بعد بھی پڑھایا جاتا رہا، اور یہ مثالیں آپ سب لوگوں کے سامنے موجود ہیں کہ میری طبیعت 4-5 دن سے خراب ہے تو میں تو اس دن باچا خان مرکز نہیں جا سکا، لیکن جو آپ لوگوں نے جن لوگوں کو پی ایچ ڈیز باچا خان کرنے پہ شیلڈز دیے تو ان میں 4 میرے شاگرد تھے جنہوں نے میرے ساتھ پی ایچ ڈی کی۔ پھر سامنے بیٹھا ہوا ہے صفی اللہ، یہ سب سہیل خان وغیرہ، یہ تو 3 جو بیٹھے۔ بہرحال تو ایک شعر ہے، شعر تو پشتو میں ہے لیکن میں کوشش کروں گا اردو والوں کے لیے بھی اس کی ترجمہ پھر کر سکوں۔ نن طول خلق دہاغ محبوبہ خبر وائی، نن طول خلق دہاغ محبوبہ سندر وائی، خٹک چبد زان سرا جڑلا کلا کلا۔ آج تمام لوگ اسی محبوبہ کا ذکر کر رہے ہیں جو خٹک اکیلے میں یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ تو بہرحال بہت بڑا دن ہے میرے لیے، پورے پاکستان سے ہزارہ تحریک کے جو ہیں، تو آپ یقین کریں جناب علی 2012 10 11 12 13 جب آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا تو میں ہائیڈلبرگ میں تھا، اقبال چیئر پہ تھا، تو میری بچی یہاں پہ موجود ہے۔ آپ کا درد جس طرح آپ کا درد تھا
वही दर्द हमारा भी दर्द था। और उसकी वजह यही थी कि बादशाह खान की तालीमात की रूह से हम देख रहे थे कि ये जुल्म हो रहा है, और आप लोगों ने जो तहरीक चलाई तो वाकई उसको मैं इंडोर्स करता हूँ कि वो अदम तशद्दुदी की तारीख थी। और आपके साथ जो भी जुल्म होता रहा, मैं पार्टी में तो अभी नहीं हूँ, वो तो एमएल आपको बता सकेगा, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी और बादशाह खान के जितने भी समझने वाले और पढ़ने वाले हैं वो आपके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। मजबूत तरीन आदमी थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? नॉन वायलेंस का जवाब उन्होंने ज़बरदस्त दे दिया, प्रूफ दिया। उन्होंने कहा है कि आज आम माफ़ी है, हालांकि उस वक़्त जिन कुफार ने उन पे जुल्म किया था उनसे वो बदला ले सकते थे। तो वो यही कहते थे कि देखो, एक बहादुर आदमी वो ही नॉन वायलेंट रह सकता है, क्योंकि कमज़ोर तो वैसे भी कमज़ोर है। कमज़ोर को अगर तुम 2 मारते हो, 4 मारते हो, गोली मारते हो, जो भी मारते हो, वो तो सिर्फ तुम्हें बद्दुआ दे सकता है, क्योंकि वो उसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन अगर एक बहादुर आदमी जो उस बुरी बात का जवाब देने की ताकत रखता है, अगर वो आदमी जवाब न दे तो यही नॉन वायलेंस है। और वो चीज़ इस तरह पश्तूनों ने समझ ली कि आप देखें कि 23 अप्रैल 1930 के बाद कौन सा जुल्म है जो उन्होंने फिरंगी सरकार ने पश्तूनों पे नहीं किया। सैंक्टिटी ऑफ द 4 वॉल्स वाज वायलेटेड, बार बार। सबसे बड़ा जुल्म जो पश्तूनों के साथ है उनके घरों की बेपर्दगी करना, लेकिन ये तो अंग्रेज के लिए एक मामूल बन चुका था। फिर यहाँ तक हुआ, अगर आप लोगों ने किसी ने मुख्तार का नाम सुना है, ये लीबियन उमर मुख्तार, लीबियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इसने चलाई थी अगेंस्ट इटालियंस। वो 1930 में वहाँ वो जो कर रहे थे, अंग्रेज सरकार ने उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे किया, लेकिन उसका जवाब उन्हें कहीं नहीं मिला। तो उस पे कांग्रेस भी हैरान थी। कांग्रेस ने कई वफूद भेजे, जिसमें गांधी जी का बड़ा बेटा देवदास गांधी वो एक कमेटी के साथ आया। फिर इंडिया लीग बर्टन रसल वाली, जिसका मैंने जिक्र किया है, वो लोग आए। फिर फादर एल्विन वेरियर वो आया। इन तीनों ने सब मिलाकर तकरीबन 9 महीने सूबे भर में मुख्तलिफ जगहों के दौरे किए, लेकिन उनको एक मिसाल भी कहीं ऐसी नहीं मिली जहां पश्तूनों ने रिटेलिएशन की है, और तीनों ने जाकर अपनी रिपोर्टें दी है। तो उसके बाद से दुनिया हैरान रह गई कि ये आखिर पश्तूनों में क्या चीज़ हुई। इसको मैं मौजज़ा ही कहूँगा, और ये मैं अपने अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा। खालिदा अदीब खानम बहुत बड़ी राइटर हैं, टर्किश राइटर हैं। वो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की दावत पे इंडिया आई 1934 में। यहाँ इसने पेशावर का विज़िट किया। पेशावर में वो गाजी अब्दुर्रहमान पेशावरी शहीद, उनके घर गई, और वापसी में जाकर उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब लिखी है जिसका नाम है इनसाइड इंडिया। किताब 1937 में छपी है। उसमें उसने जिक्र किया है कि मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा मैंने किया है, जगह जगह मैं फिरी हूँ, वहाँ मुझे पता चला कि ये लोग नॉन वायलेंट है, गांधी जी की तहरीक थी। लेकिन अगर ये लोग नॉन वायलेंट है तो समझ आती है कि हुकूमत के पास इनसे मज़ीद ज़्यादा वसाइल हैं। अगर ये गोली चलाते हैं, उनके पास टैंक है, तोप है, जहाज़ है। लेकिन हैरान मैं यहाँ हुई, शी स्टेड इन पेशावर फॉर फ्यू डेज। अब्दुर्रहमान पेशावरी के घर रही, जो याया जान के बड़े भाई थे। वो कहती हैं, यूनुस जान याया जान के बड़े भाई थे। वो कहती हैं कि मैं यहाँ पे गई हूँ, मैं खुदाई खिदमतगारों से मिली हूँ, और यहाँ मैंने देखा कि पश्तूनों के घर में असला पड़ा है। बिल्कुल पेशावर के सुबर्ब में असला बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन फिर भी ये लोग नॉन वायलेंट हैं। तो अब मुझे पता चला कि वाकई एक बहादुर आदमी ही, वाकई एक इस तरह के लोग ही नॉन वायलेंट रह सकते हैं। और इसने इस सब चीज़ का क्रेडिट जो है ये खुदाई खिदमतगार और बादशाह खान को देती है। फिर सबसे पहले जो बात मैंने की कि इस गलतफहमी का मैं इजाला करना चाहता हूँ कि बादशाह खान सिंपली डिड नॉट फॉलो गांधी जी। सबसे बड़ी मिसाल जो मैंने अपनी किताब में भी दी है, और हर जगह मैंने उसका जिक्र इसलिए किया है कि आप लोगों के जहनों से मैं ये चीज़ निकालना चाहता हूँ कि बादशाह खान एक अंधाधुंध तकलीद करने वाले आदमी थे। वो बिल्कुल इस तरह नहीं है। 1939 सितंबर में दूसरी जंग अजीम शुरू हुई।
दूसरी जंग अजीम के शुरू होते ही हिंदुस्तान का वायसराय लॉर्ड लिथगो उसने भी ऐलान किया कि हिंदुस्तान भी जर्मनी के खिलाफ जंग में शामिल हो गया है। उस वक़्त 11 में से 8 सूबे जो थे वो कांग्रेस के सूबे थे और कांग्रेस ने इसको अपनी एक बहुत बड़ी बेइज्जती जाना कि हमसे मशवरा किए बगैर इन्होंने कैसे हमारे बिहाफ पे ये ऐलान कर दिया है कि इंडिया इज़ टू एट वार विद जर्मनी। तो इस पे कांग्रेस वजारतों को मुस्तफ़ी होना पड़ा। हाई कमांड ने कहा कि आप इस्तीफ़ा दें। इस पे फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ। बादशाह खान भी उस इजलास में बैठे हुए थे। ये बड़ी ज़रूरी बात है कि किस तरह बादशाह खान अपने उसूलों पे डटे रहने वाले और एक सिंपल सी आर्गूमेंट वाले आदमी थे। कांग्रेस कमेटी वर्किंग कमेटी का इजलास हो रहा था। इसको पूना ऑफर कहा जाता है क्योंकि कांग्रेस इस मूड में थी कि चूंकि फिरंगी सरकार को हमारी ज़रूरत है, वो यहाँ तक पानी में डूब चुकी है और वो इधर उधर हाथ पांव चला रही है, तो हमें उनसे मैक्सिमम जो है लेना चाहिए। बादशाह खान केप्ट मम, वो बिल्कुल खामोश थे और हर कोई 14 वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, 4 और लोग थे, 20 लोगों की मीटिंग थी। हर कोई बढ़ चढ़ कर बोल रहा था कि अंग्रेज से हमें इस मौके पे क्या फ़ायदा लेना चाहिए। गांधी जी सियाने आदमी थे, उन्होंने देखा कि बादशाह खान बिल्कुल चुप है, किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है। उन्होंने आस्था से कहा कि वो बादशाह खान को बादशाह खान कहा करते थे कि बादशाह खान आपकी क्या राय है। बादशाह खान के लिए साफ था। उन्होंने कहा कि गांधी जी, हमारे लोगों ने बंदूक रख दी है। मैं और मेरे खुदाई खिदमतगार पुश्तूनों के घरों पे गए हैं, हमने हर घर जाकर कटकटाया है और उन्हें कहा है कि तुम्हारे ये तरबुरवली के झगड़े जो हैं, रोरवली के झगड़े जो हैं, इन्होंने तुम्हारे घर तबाह कर दिए, तुम बंदूक रख दो, इसमें तुम्हारे लिए नुकसान ही नुकसान है। उन्होंने बंदूक रख दी है, अदम तशद्दुद उन्होंने एडॉप्ट कर लिया है। अब मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं उन्हें जाकर कहूं कि फिरंगी सरकार को बचाने के लिए, नाजीज़म और फाशिज़म को तबाह करने के लिए तुम बंदूक उठाओ और जब हम उनको तबाह कर देंगे फिर हम बंदूक रख। कहते नहीं, मेरे लोग सादा लोग हैं और हमने अदम तशद्दुद को एक अकीदे के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है। तो हमसे अब जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है कि वी एक्सेप्टेड इट एज अ क्रीड, अकीदे के तौर पे, तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। और ठीक है, कल तक मैं और आप साथ थे, अब आपका रास्ता चूंकि फिर तशद्दुद का रास्ता है, क्योंकि बंदूक उठाना हर किसी मकसद के लिए तशद्दुद है, तो मैं और आप साथ नहीं चल सकते। ही टेंडर्ड रिजिग्नेशन, उन्होंने इस्तीफा दिया। और कांग्रेस की सियासत अजीब सियासत है और ये 47 में उन्होंने फिर पुश्तूनों के साथ यही किया। यानी आम तौर पे इससे 2 महीने 3 महीने पहले सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था। कांग्रेस, ही वॉज फोर्स्ड टू रिजाइन। उस रिजाइन को भी एक्सेप्ट करने से पहले 2.5 महीने प्रोसेस लगा था, लेकिन चूंकि इस वक्त बादशाह खान और वो साथ नहीं चल सकते थे, उन्होंने उसी इजलास में बादशाह खान की रिजिग्नेशन कबूल की। 3 महीने बाद उनको पता चला कि अंग्रेज और हम साथ नहीं चल सकते। वंस अगेन दे वर एट लॉगर हेड विद ईच अदर। फिर उन्होंने रामगढ़ सेशन में ये फैसला किया कि हम इनके साथ अदम तावन करेंगे। और फिर जवाहरलाल ने बादशाह खान को ख़त लिखा कि चूँकि हम आपका रास्ता अपनाने पे आ गए हैं, आपका रास्ता अदम तशद्दुद वाला हमने दोबारा ले लिया है, आप फिर कांग्रेस में आ जाएं। बादशाह खान ने कहा है बिल्कुल ठीक, अगर आप भी अदम तशद्दुद कर रहे हैं तो मेरे तो यही रास्ता है। तो वंस अगेन ही जॉइंड कांग्रेस। तो इस चीज़ को महात्मा गांधी ने अपने कलेक्टेड वर्क्स में इस तरह जिक्र किया है। अंग्रेजी में वो लिखता है कि द स्टॉर्म दैट शुक एवरीवन इंक्लूडिंग मी, तूफान जो आया जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया मेरे समेत, जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बादशाह खान स्टूड फर्म लाइक अ रॉक। बादशाह खान चट्टान की तरह खड़ा रहा। तो अदम तशद्दुद के हवाले से इस पे खुशी होगी कि आइंदा से
बाचा खान का अदम तशद्दुद, पश्तूनों का अदम तशद्दुद था, उनका अपना अदम तशद्दुद था, अपने माहौल के मुताबिक उन्होंने बात की थी। और देखें वही चीज़ बड़ी मोहतरम एरम फातिमा, जब मैं आ रहा था तो उन्होंने मुझे आस्था से कहा कि 1947 के बाद तो क्या नहीं हुआ इस मुल्क में, बाचा खान के साथ क्या नहीं हुआ। लेकिन कहाँ उन्होंने सबसे बड़ा वाक़या बाबड़ा का वाक़या भी, क्या आम तौर पे ये हाजी साहब बैठे हुए हैं, मैं तो मतलब उनको नहीं जानता था, लेकिन पेशावर में हाजी साहब का ही हल्के से कोई एक ज़रा तेज़ दिमाग तो उसने वली खान को आकर कहा कि वली खान साहब ये कयूम खान क्या चीज़ है, एक न इसका आगे है न इसका पीछे है, और इसने पश्तूनों को इतना बड़ा नुकसान दिया है। अगर आप कहते हैं तो इसका इलाज तो गाजर मूली की तरह है, एक जिस तरह गाजर मूली का आदमी एक चूरी से वो कर लेता है, तो इस तरह इसकी क्या। तो लेकिन वली खान साहब ने जवाब में क्या कहा, उन्होंने कहा है कि हमारा रास्ता जो है अदम तशद्दुद का है। तो अगर आज उसे डिविएशन की जाए तो वो तो बाचा खान की और पूरी फ़िलासफ़ी और मेरी पूरा जो ज़िंदगी है उसका फिर क्या वो हो सकता है। तो यही न सिर्फ ये बल्कि अफ़गान जो 45 साल से नेबरहुड में जो अफ़गान शखड़ा जारी है, उसमें बाचा खान के लिए बिल्कुल क्लियर था कि ये और कुछ नहीं है, रूस और अमेरिका के मफाद की लड़ाई है और पश्तूनों की तबाही। तो जो शुरू में आप लोगों ने जिक्र किया कि सबसे बड़ा नुकसान पश्तूनख्वा को है, सबसे बड़ा नुकसान पश्तूनों को है, और पश्तो में कहते हैं ऊर्च चरत बलीगी ताव दे हक़ ज़ैनखी की। बाकी लोग तो आग के लिए सिर्फ हाथ तापते हैं, उस अंगीठी से, उस हीटर से पूछा जाए जहाँ पे वो आग जल रही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग, और मानना तेरा मानना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार साहब। डॉक्टर साहब की इस खूबसूरत नशिस्त का इख्तिताम हो जाता है। 1 बजने वाला है, 1:30 बजे दूसरी नशिस्त शुरू होगी। यवा बजे की दो वाला दा नीमा घंटा वक्फा दा, यवनीमा बजबा बल नशिस्त शुरू कीगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जितने भी कुछ उस मुकर्रीन पहुंच चुके हैं दूसरी नशिस्त के, कुछ पहुंचने वाले हैं, 1:30 बजे तक वो सारे पहुंच जाएंगे, मौलाना साहब, आसमा शिराजी वगैरह। और जो दूसरी नशिस्त होगी वो उसके मॉडरेटर्स होंगे, उसकी सहूलतकार मेज़बान हमारे खान जमान काकर और खदीजा चतराली होंगे। जो जी दसों